الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. درود پڑھتے محمد آل محمد. ہماری گفتگو خاتمیت اور اس کے تسلسل کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور آج اس سلسلے گفتگو کی دوسری مجلس ہے. آیت سورہ والذاریات کی تقریباً آخری آیات میں سے ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر کس چیز کے لیے؟ عبادت کے لیے. اور اس کے بعد جب عبادت کے بارے میں بات کی جائے گی، اگرچہ لفظ یہاں پر نہ ہو لیکن عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ معرفت، شناخت اور پہچان نہ ہو. جب معرفت اور شناخت کی بات آئی تو پھر اس کے بعد یہ بات آئے گی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو عبادت الہی کی پہچان اور شناخت میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. ہم آج بھی اور انشاءاللہ کل بھی خاتمیت پر ہی گفتگو ہوگی ہماری، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ پرسوں سے یا کل سے ہی ہم تسلسل خاتمیت کی طرف آ جائیں، جس میں ہم اس بات کی جانب اشارہ کریں گے کہ خاتمیت کو کس تسلسل نے بچایا، اور وہ کون سا نور تھا جس نے میں ختم نبوت کی آبرو کو بچایا. جو ختم نبوت کی آبرو کو بچائے گا اس میں اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ سمجھے کہ نبوت کیا ہے اور ختم نبوت کیا ہے. حامل اسرار پیغمبری ہو، حامل علم پیغمبر ہو، حامل معرفت پیغمبر ہو. بنیادی ترین اور بڑی سامنے کی معمولی ترین شرط یہ ہے کہ پیغمبر کو نہ اپنی طرح سمجھے. جب میں نے یہ کہہ دیا کہ پیغمبر کو اپنی طرح نہ سمجھے، تو اب اگر کوئی پیغمبر کو اپنے سے ادنا سمجھے تو اس کی تو گفتگو کے لائق نہیں ہے وہ. تو جو پیغمبر کو اپنے جیسا نہ سمجھے بلکہ علامت اور نشانی اور تجلی اور نور توحید زمین پر ہے پیغمبر کی صورت میں، یہ سمجھے. بڑے مشکل سے لفظ ہو گئے، بچوں کو سمجھاؤں گا. اب میں نوجوان بچے بیٹھے ہیں، بزرگ اور میرے ہم عمر اور مجھ سے جو بزرگ ہیں معاف کیجیے گا، بچے بھی موجود ہیں ان کے لیے. کل کی گفتگو جلدی آپ کے سامنے میں پیش کروں. خلاصہ اس کا کہ جب تک آپ جناب آدم کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ شیطان کے ساتھ خدا کی گفتگو کو نہ سمجھ پائیں، اور جب تک آپ کے سامنے شیطان کے ساتھ خدا کی گفتگو نہ ہوگی، جب تک آپ جناب آدم کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کی سمجھ میں خلافت الہیہ نہیں آئے گی کہ خدا کا جانشین زمین پر ہوتا کیا ہے. اور جب آپ کی سمجھ میں یہ آئے گا کہ وہ پہلا جانشین، خدا کا پہلا خلیفہ جو زمین پر تھا، جسے خدا نے اپنی مشیت سے بنایا، جب تک اس پہلے نبی کا تصور آپ کے سامنے واضح نہیں ہوگا تو پھر اس نبی کا تصور آپ کے سامنے واضح کیسے ہوگا کہ جو اختتام نبوت ہے، یعنی اب اس کے بعد خدا کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنا کر بھیجے. قیامت تک کے لیے بشر کو جس ہدایت کی ضرورت تھی اس ہدایت کا پیکر بنا کر ہم نے اس نبی کو بھیج دیا. اب اس سے آگے ہمارے پاس کوئی ہے نہیں جس کو ہم بھیج سکیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے خزانے خالی ہو گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی میں صلاحیت نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے کسی میں کہ جو اس عہدے کو لے کر آگے آ سکے.
اب کس میں لیاقت ہے اگر نبی کریم کے بعد نبوت کا تسلسل آئے؟ اب کس میں یہ صلاحیت ہے کہ اگر نبی کریم کے بعد بھی نبوت کا تسلسل آگے بڑھے؟ تو یہ انشاءاللہ پرسوں یا ترسوں میں واضح کروں گا کہ احادیث اور قرآن کے مطابق قرآن کریم اور حدیث کس ہستی کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اگر نبی کے بعد نبوت چلتی تو پھر کون نبی کریم کے بعد پیغمبر اور نبی بنتا؟ یہ ایک الگ موضوع ہے جو آیات اور احادیث کے ذریعے ہم گفتگو کریں گے۔ لہٰذا کل ہماری گفتگو پہنچی شیطان اور پروردگار عالم کی گفتگو کے سلسلے میں نے عرض کیا 7 مقامات پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اپنی گفتگو کو شیطان کے ساتھ نقل کیا ہے، اور یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ پروردگار عالم نے جو شیطان کے ساتھ گفتگو کی، کل میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے کہا کہ بنیاد جو آغاز ہو رہا ہے ہدایت الہیہ کا وہ تعبد کی بنیاد پر ہو رہا ہے، عقل بشر کی بنیاد پر نہیں ہو رہا۔ سامنے مٹی کا پتلا پڑا ہوا ہے، خدا فرما رہا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرو۔ اگرچہ پروردگار عالم نے عقل کو تعبد کے ذریعے روشن کیا، مشکل جملہ ہے، تشریح سن لیجئے۔ عقل کو تعبد کے ذریعے کیسے روشن کیا؟ کہا ٹھیک ہے تم عبادت کرتے ہوگے، نسبح بحمدک ونقدس لک، مانتے ہیں تم عبادت کرتے ہو، لیکن دیکھو تمہاری عقلوں کو روشنی دے رہے ہیں اپنے حکم کے ذریعے، تعبد اور بندگی کے مرحلے پر آ جاؤ، عقل روشن ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے بندگی کے ذریعے عقل روشن ہوتی ہے۔ خدا نے کیا فرمایا کل کی گفتگو؟ انبئہم باسمائہم، دیکھو اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں، نفخت فیہ من روحی۔ اگر تمہاری عقلوں میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے آدم کی خلقت کے سلسلے میں، تو میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس کے اندر، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب تو اپنی عقل کے شکوک اور وہم کو چھوڑ دو کہ یہ ہم سے ادنا ہے۔ لہٰذا یہاں تک اگر آپ آ گئے تو اب کل میں نے ایک اور جملہ کہا تھا، وہ بھی سن لیجئے کہ جب بھی کوئی تواضع اور بندگی کے ساتھ خدا کے سامنے اپنے اعتراض کو پیش کرے گا تو خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو کر اس کی ہدایت کا انتظام کرے گی۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، یہ زمین پہ جا کے خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا۔ خدا نے کہا دیکھو انی عالم ما لا تعلمون، اور پھر دوسرا کام خدا نے یہ کیا کہ آدم کی حقیقت کو بتایا۔ خوب توجہ کیجئے گا، آدم کی حقیقت کس کے بلبوتے پر قائم ہے؟ ان ناموں کے بلبوتے پر جو آدم کو سکھائے گئے۔ اور یہ کون سے نام تھے؟ خدا، خوب توجہ، خدا مولانا یہ الغفور، الرحیم، الکریم، المنان، ذو العرش المجید، یہ وہ نام تھے۔ پروردگار عالم کی ایک عادت ہے قرآن میں، جب اپنے ان اسما کی طرف اشارہ کرتا ہے، توجہ سے دہرانے کا وقت نہیں ہے، جب پروردگار اپنے ان اسما کی جانب اشارہ کرتا ہے، الودود، الجبار، الکریم، الرحیم، الرحمن، القدیر، تو ضمیر مؤنث کے ذریعے اشارہ کرتا ہے، للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، کیونکہ اسماء جمع ہے، جمع کی جانب جو ضمیر پلٹتا ہے وہ مؤنث کا ہوتا ہے۔ یہاں جو آدم کے قصے میں ضمیر پلٹ رہا ہے ہم کا، وہ عرب زبان اس وقت استعمال کرتا ہے کہ جب انسانوں کے لیے استعمال ہو۔ اس کا مطلب ہے خدا نے جو نام آدم کو سکھائے وہ الغفور، الودود، الکبیر، المتعال، ذو العرش المجید نہیں تھے۔ اگر یہ وہ نام ہوتے تو ہا کے ذریعے ضمیر پلٹتا، یہ نام ہیں ہم کے ذریعے۔ ہم کس کے بارے میں ہوتا ہے اطلاق؟ یا فرشتوں کے اوپر اطلاق اور استعمال ہوتا ہے یا انسانوں پر؟ فرشتوں کے لیے استعمال ہو نہیں سکتا، کیونکہ فرشتوں کے نام سکھائے گا اور وجہ افضلیت آدم بنے گی فرشتوں پر۔ فرشتے کہتے ہیں ہم آدم جاؤ، یہ تو ہمارے ہی نام ہے، ہم پہ کیا روب جھاڑ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ نام ایسے ہیں کہ جن کی جب آدم خبر دیں گے تو فرشتے کہیں کیا حقیقت ہے ان کی پروردگار۔ خوب توجہ کیجئے گا، بس اب میں آج کی مجلس میں داخل ہو رہا ہوں۔ آدم کی حقیقت کی بنیاد وہ نام، اب کچھ لوگوں کے نام ہیں، اب امت مسلمہ جا کر ڈھونڈے کس کے نام ہیں، اب جا کے ڈھونڈیے کس کے نام ہیں، آئیں گے نظر آپ کو مختلف مقامات پر۔
یہ نام کبھی مباہلے میں نظر آئیں گے، کبھی ابا کے نیچے نظر آئیں گے، کبھی جنگ بدر میں نظر آئیں گے، کبھی شب ہجرت کے بستر پر نظر آئیں گے، کبھی حنین میں نظر آئیں گے، کبھی خیبر میں نظر آئیں گے، کبھی خندق میں نظر آئیں گے۔ اس نام کی عظمت ایسی ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہو سکی، یا رسول اللہ رحمت للعالمین نے مانگیے مدد خدا سے کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو، نبی کریم نے خدا کے نام سے مدد نہیں مانگی، خدا کے اس نام سے مدد مانگی جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، بھائی وہ کہاں ہے؟ میں نے نام نہیں لیا کسی کا، اب آپ نے اپنی معرفت کے حساب سے سنا تو قیامت میں اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لہٰذا یہ نام کہاں پر نظر آئیں گے؟ انہی مقامات پر نظر آئیں گے۔ جب نبی کے بدن پہ کمزوری اور نقاہت اور ضعف طاری ہو، دیکھو کس گھر میں جا رہے ہیں۔ تم پر بھی جب کمزوری طاری ہو تو اسی چوکھٹ پہ جا کے اپنی پیشانی کو رگڑو۔ بھائی سنت پیغمبر ہے نا، جس موقع پر پیغمبر نے جو کام کیا آپ بھی وہی کیجئے۔ جب کوئی مہمان پردیسی غریب آیا مسکین، اسی گھر میں جاؤ، بلال تم جاؤ، قمبر تم جاؤ، عمار تم جاؤ، سلمان تم جاؤ۔ ہر ضرورت کے وقت پیغمبر نے جس گھر کی جانب دیکھا آپ بھی اسی گھر کی جانب دیکھیے، پھر پریشانی نہیں ہوگی، خود بخود یہ نام دکھ جائیں گے۔ آدم کی افضلیت کا سبب یہ نام انبئہم باسمائہم۔ خدا نے کل کی گفتگو ذرا ایک اور جملہ کہہ دوں، خدا نے یہ نہیں کہا ان کی حقیقت بتاؤ، کہا کہ خبر دو ان ناموں کی۔ مجھے ایک ہی ہستی ملی، خبر دو بتاؤ کون نام ہے، کس کے نام ہے؟ مجھے ایک ہی ہستی ملی۔ رسول خدا کی حدیث میں فرمایا ان لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصا کثرتاً، میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ کثرت کی وجہ سے کوئی گن نہیں سکتا۔ معرفت فضیلت کی بات نہیں کی، گنتی کی بات کی۔ تم گن کے تو دکھاؤ تمہیں علی کی کون کون سی فضیلتیں پتہ ہیں۔ شب ہجرت پتہ ہے، خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی پتہ ہے، بدر پتہ ہے، خندق خیبر پتہ ہے، خندق پتہ ہے، احد پتہ ہے، حنین پتہ ہے، اس کے بعد 25 برس میں جو امتحان ہوئے وہ پتہ ہے، جمل پتہ ہے، نہروان پتہ ہے، صفین پتہ ہے، عبادتیں، یہ تو آپ گن رہے ہیں۔ تو مولانا یہی تو معرفت ہے؟ حضور معرفت ہے، ایک ضربت کا تو امت قیامت تک جواب نہیں لا سکتی۔ آپ ایک ضربت، یہ جس انسان کا ہاتھ اٹھا اور سر پر پڑا عمرو ابن عبدود کے، اس کی برابری آپ کی عبادت نہیں کر سکتی، قیامت تک کسی کی عبادت نہیں کر سکتی۔ عبادت کیا ہے؟ نماز کو لے لیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جو آپ کہتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ اکبر نہیں کر سکتے اندازہ، لا الہ الا اللہ کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ عبادتوں میں آپ یہی سب تو کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ چیز جو آپ اپنی عبادتوں میں کہتے ہیں، جن الفاظ کی آپ معرفت نہیں رکھ سکتے، ان الفاظ کے ساتھ قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ عبادت کرتی رہے، بغیر کسی ذکر کے جو تلوار اٹھی اور بغیر کسی ذکر کے جو سر پر پڑی۔ مولانا آپ کو کیسے پتا کہ تلوار مارنے والے نے ذکر نہیں کیا تھا؟ اگر ذکر کیا ہوتا تو بڑا بھائی جو خیمے میں بیٹھا تھا کہتا علی کے اس ذکر کے برابر نہیں آ سکتے، کہا ضربت کے برابر نہیں آ سکتے، ذکر کی برابری تم کیا خاک کرو گے؟ لہذا کل کی گفتگو میں جب مسئلہ پیش آیا اور فرشتوں نے بڑے ادب کے ساتھ خدا سے گفتگو کی اور اپنے شبے کو ظاہر کیا، جیسے ہی حقیقت سامنے آئی فرشتوں نے کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا
اس کا مطلب ہے کہ پھر گفتگو کو دوہرا رہا ہوں، آدم کی وجہ افضلیت ان اسماء کا آدم کو علم ہونا، ورنہ آدم کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مہدی یہ کیا کہہ دیا آپ نے، میں غلط کہہ رہا ہوں، بری لگ رہی ہے میری بات، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے جا کر۔ اگر فضیلت کی وجہ کچھ اور ہوتی، خدا کہتا آدم وہ وجہ بتاؤ، توحید نگاہ ربوبی نے آدم کو ٹٹول کے دیکھا، آدم میں افضلیت کی وجہ نگاہ قدرت کو کچھ نہ دکھی سوائے ان ناموں کے۔ کہا آدم ہم بے اسمائہم، ذرا یہ نام تو ان کو بتاؤ۔ عجیب سلسلہ ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتے مقام ربوبیت مقام توحیدی سے واقف ہیں۔ تسبیح آپ کب کرتے ہیں؟ جب خدا کی وحدانیت کو مانیں۔ تقدیس الہی تقدیس خدا کب کرتے ہیں؟ جب آپ خدا کی معرفت رکھیں۔ حمد کے ذریعے آپ کب حمد کرتے ہیں؟ جب خدا کی معرفت رکھیں۔ خدا کے افعال صنائع، خدا کے اعمال افعال قدرت کی صنائیاں جو خدا نے خلق کیا مختلف چیزوں کو، اس کی ایک کریشن، آپ اس کی خوبصورتی اس کے حسن و جمال کو مانتے ہیں۔ فرشتوں نے یہی کیا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تجھے مقدس سمجھتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں تیری ہم کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نام تھے جو تھے تو کچھ انسانوں کے، لیکن ان کے وجود کی حقیقت تسبیح تقدیس اور ہم سے بالاتر ہے۔ مولانا غلو نہیں کر گئے آپ؟ میں پھر کہوں گا سورہ بقرہ غور سے پڑھیے جا کر، میں نے ابھی تک کوئی حدیث پڑھی نہیں پڑھی، میں نے قرآن کے علاوہ کچھ پڑھا آپ کے سامنے؟ خدا نے کہا انبئہم، ان لوگوں کے نام تو بتاؤ۔ تو آدم کی وجہ فضیلت ان ناموں کا علم، اور ان ناموں کی اپنی فضیلت۔ اب ان ناموں کی فضیلت کو کیا کہوں میں؟ ان ناموں کی فضیلت اگر اس کے سوا کچھ ہو تو یہ مقابلہ خدا کی جانب سے درست ہے ہی نہیں۔ ان ناموں کی فضیلت جو اب بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ ہو تو خدا نے جو موازنہ کیا وہ غلط موازنہ کیا، نعوذ باللہ، اور خدا غلط کام کر نہیں سکتا۔ ان ناموں کی فضیلت کیا ہے کہ ان ناموں کو جب فرشتوں نے دیکھا تو ان ناموں کی خصوص، خوب توجہ کیجئے گا صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین، ان ناموں کی ان ناموں کی فضیلت یہ ہے، میں کیسے یہ جملہ ادا کروں طاقت کو اکٹھا کر کے، ان ناموں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہیں تو انسان لیکن خدا کی وہ تصویر دکھاتے ہیں فرشتوں کو، یا مجھ کو تم کو نہیں، آپے میں رہے انسان۔ فرشتوں کو خدا کی وہ تصویر دکھاتے ہیں، وہ تجلی دکھاتے ہیں، وہ نورانیت دکھاتے ہیں۔ کیا میں کیسے، یہ انسان ہیں، انسان اگر خالق کی تصویر دکھائے تو اس میں شرک کی آمیزش ہوگی۔ بھئی آپ خدا کے بارے میں ہم لکھیے بہترین، آپ کے خیالات چھلکیں گے اس میں۔ پروردگار کیا پھول بنایا تو نے گل نرگس، کیا سورج مکھی، کیا چنبیلی، کیا مچھلی بنائی، کیا سمندر بنایا۔ آپ مخلوقات کے ذریعے گفتگو کر رہے ہیں، بیچارہ کم علم انسان اسی مخلوقات کے جھمیلے بکھیڑے اور اسی مخلوقات کے دائرے میں پھنس جائے گا۔ مولانا صاحب یہ جو آپ بتا رہے مچھلی بنائی، پہاڑ بنائے، یہ خود خدا ہے کیسا؟ یہ تو کبھی میں پہاڑ ذہن میں آ رہا ہے، کبھی مچھلی، کبھی پھول، کبھی گل، کبھی بلبل، کبھی بوٹے، کبھی خار، کبھی نخلستان، کبھی صحرا، کبھی ریگزار، کبھی سمندر، کبھی آبشار، کبھی دریا، کبھی کوہسار۔ یہ آپ خدا بتائیے نا کیا ہے؟ میں کہوں گا بھائی دیکھو میری جان چھوڑو، جا کے قرآن پڑھو۔ کچھ لوگ انسان ایسے ہیں جو ہیں تو انسان، لیکن کیا کہنا ان انسانوں کی عظمت کے کہ اپنے وجود میں بشریت کے تقاضے کو رکھنے کے باوجود جب فرشتوں کو ان کے ناموں کے بارے میں بتایا جائے تو فرشتوں کے ذہن کو شرک کی طرف نہیں لے کر جاتے، اس خالص توحید کی طرف لے کر جاتے ہیں
کہ فرشتے بول اٹھتے ہیں سبحانک پروردگار، یہ کیسے انسان ہیں کہ جن کے ذریعے تجھے سمجھ رہے ہیں؟ انسان کے ذریعے جب خدا کو سمجھو گے تو شرک کی آمیزش آئے گی، لیکن سلام ہو ان انسانوں پر کہ ہیں بشر لیکن خدا کو اس طرح دکھا رہے ہیں کہ رتی برابر شرک کی آمیزش نہ ہو۔ جملہ سبحانکا بیان اسی بات کو کرتا ہے کہ پروردگار تجھ میں رتی برابر بھی اپنی مخلوقات والی صفات نہیں ہے۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود پڑھ دیجئے محمد آل۔ رحمت الہی شامل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی کل کی گفتگو میں؟ خدا نے آگے بڑھ کر کہا تھا دیکھو انی عالم ما لا تعلمون، دیکھو بھائی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آدم ان کو بتاؤ، رحمت کے ساتھ بڑے قاعدے طریقے کے ساتھ پروردگار نے اپنا غضب نہیں دکھایا، جلال نہیں دکھایا، لیکن شیطان نے کہا خدا نے جلال دکھا دیا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ خاتمیت کے سلسلے میں جب ہم آئیں گے، ختمی مرتبت کے حوالے سے کل انشاءاللہ آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور دیکھیں جتنا مجھے آج گفتگو کرنی تھی وہ تو کر لی، لیکن بہرحال اس عنوان سے کہ آپ کی مزید سیرابی کا باعث ہو اور انشاءاللہ تعالیٰ کے ایک جگہ تک ہم گفتگو پہنچا دیں۔ رحمت الہی آسمانوں میں تو خدا نے خود آگے بڑھ کر پیش کیا، دیکھو فرشتوں یہ مت کہو درست نہیں ہے، اور ہم نے اس کو بنایا ہے، کچھ ناموں کا علم دیا ہے، آدم ان کو بتاؤ ذرا جا کر ان ناموں کا علم کہ کیا سلسلہ ہے۔ آدم نے بتایا تو رحمت الہی کے نے آ کر فرشتوں کی مدد کی، اور فرشتے اس مخمصے سے، اس مہلکے سے، اس منجدھار اور گرداب سے، اس مشکل اور مصیبت سے نکل کے باہر آ گئے۔ شیطان نے ٹیڑھا پن کیا، خدا نے کہا میاں نکل جاؤ، فخرج نکل جاؤ یہاں سے ہماری بارگاہ سے، انک رجیم، تم مردود ہو۔ لیکن اب چلیے نہج البلاغہ کی طرف۔ امیر المومنین کا خطبہ ہے، ایک خطبہ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ قاصعہ اور ایک خطبہ شقشقیہ، اور امیر المومنین کے بارے میں اگر آپ کو سمجھنا ہے، یہ مجلس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے مجلس، دنیا کائنات کی ساری مجلسوں کو اکٹھا کر دیجئے، اس کا ست، اس کا عرق نکال لیجئے، یہ مجلس آپ کو معرفت دے ہی نہیں سکتی۔ فرشتے حق لا رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں میری، کیا مطلب فرشتے حق لا رہے ہیں؟ یعنی گفتگو نہیں کر سکتے، قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، لیکن میں بچوں کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتا نہیں سمجھ پاتے، مانا آپ نے صحیح لفظ استعمال نہیں کیا، نہیں، میں آپ کو قرآن کا وہ لفظ بتاؤں گا کل، اس وقت جلدی میں ہوں، آگے بڑھنے دیجیے گفتگو کو۔ گفتگو بات نہیں کر سکتے فرشتے، ان کی زبان ہل نہیں پا رہی، حرکت نہیں کر پا رہی حقائق ربوبی کو بتانے کے سلسلے میں، مطلب یہ ہے۔ بہرحال اب امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھیے گا، آپ کو سمجھنا ہے امیر المومنین کو سکون سے، اکیلے، اصلا یہ زندگی امیر المومنین کو سمجھنے والی ہے ہی نہیں، بھاگ دوڑ دھوپ یہ سب نہیں ہو سکتی۔ بہرحال سکون سے بیٹھیے، مولا کے خط پڑھنا شروع کیجئے، خطبے پڑھیے، کہیں سے بھی کھول کے پڑھیے۔ جب آپ پوری نہج البلاغہ پڑھ چکے ہیں تو جب آپ کے سامنے کوئی امیر المومنین کے بارے میں بات کہے گا نا، آپ ایک لفظ نہیں بولیں، کہیں گے پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا ہے یہ شخص۔ مزاج امیر المومنین دعائے کمیل میں آپ کو نظر آئے گا، مزاج امیر المومنین آپ کو دعائے صبا میں نظر آئے گا۔ خیر، امیر المومنین نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، حمد اس خدا کی جس نے عزت اور کبریائی کی ردا کو اوڑھا، واختارہما لنفسہ دون خلقہ، اور خدا نے کہا میرے علاوہ عزت اور کبریائی کی ردا کوئی اوڑھ نہیں پائے گا، وجعلہما حما وحرما علی غیرہ، اور خدا نے جو سرحد لگائی کہ اس لکیر کے اس پار آؤ گے تو عذاب میں چلے جاؤ گے، دیکھو اس لکیر کے اس پار مت آنا، وَجَعَلَهُمَا حِمًا وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلَالِهِ وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهِمَا۔ ترجمہ سنیے اب، الفاظ کی خوبصورتی پہ گفتگو کروں، الفاظ کے معنی پہ گفتگو کروں،
کیا کروں میں سمجھ میں نہیں آ رہا. امیر المومنین ہے، فصاحت و بلاغت، جن کے گھر کی لونڈی ہے. اور عرب کے فصاح اور بلاغا سے پوچھیے آپ کہ تم نے عربی سیکھی کس سے؟ عربی بولنے والوں سے پوچھیے. جو باانصاف ہوگا وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ عربی سیکھی علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ سے. جس کی گرفت میں نہج البلاغہ ہے، اس کی گرفت میں عربی کے بڑے بڑے ادبا اور بلاغا اور فصحا آ چکے ہیں. یہ خود ایک باقاعدہ موضوع ہے کہ علی بن ابی طالب کے خطبے اور جو امیر المومنین نے اپنی شخصیت کے چھپے ہوئے پہلو نہج البلاغہ میں اشارتاً بیان کیے ہیں، وہ سوائے صاحبان معرفت کے کوئی ان کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. لفظ پڑھ لے گا، اس لفظ کے پیچھے چھپا ہوا تسلسل فکری نہیں دکھے گا. یہ خوبی علی بن ابی طالب کی. امیر المومنین کو دکان تھوڑی چمکانا چاہتے ہیں. امیر المومنین کی زبان مبارک سے گوہر نکلتے ہیں. گوہر جوہری سونار اس کو دیتا ہے جو قیمت سے واقف ہو. قیمت سے کون واقف ہے؟ جس کی روح امیر المومنین کی روح سے متصل ہے. یہ ایسے متصل نہیں ہوتی. دل میں میرے تکبر ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، مال حرام کھا رہا ہوں، لوگوں کا حق غصب کر رہا ہوں، توہین ہے، تکبر ہے، نفسانی خواہشات ہیں، نماز پڑھی نہیں پڑھی، خمس دیا نہیں دیا، حج واجب ہو چکا نہیں جا رہا. یہ ان طہارتوں کو چھوڑ کر، حرام اور واجب کی طہارتوں کو چھوڑ کر یہ علی بن ابی طالب تک نہیں پہنچا جا سکتا. کچھ انسان اپنے اوپر محنت کرے تب اس بارگاہ میں داخلے کی اجازت ملتی ہے. جبریل جب قصہ میں جا رہا ہے تو وہاں سے بھی اجازت لے رہا ہے، یہاں بھی اجازت لے رہا ہے. پروردگار اجازت ہے وہاں چلا جاؤں، کہا اجازت ہے چلے جاؤ. یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم سادسا، چھٹا بن کے آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں. جبریل میں کون سی نجاست ہے؟ رتی برابر نجاست نہیں ہے. جس میں رتی برابر نجاست نہیں ہے، ان کی طہارت ایسی ہے کہ جبرائیل بھی اجازت لے کر جائے. اور مجھے تمام قلبی بیماریوں کے ساتھ کہ جو میرے تمام گناہ ہیں، گھر والے مجھ سے تنگ، بیوی بچے تنگ، محلے والے تنگ، بد زبان بد کلام، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں، ہاتھ جس پر چاہتا ہے چلا دیتا ہوں، اور اس کے بعد سمجھتا ہوں کہ شب جمعہ پڑھوں گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ سید الشہداء، بڑی خوشی سے مجھے دیکھیں گے. میاں نہیں ہونے والا ایسے. چھوڑ دو، خیال باطل ہے. انسانیت کے مرحلے پر آئیے. یہاں فرشتہ اجازت لے رہا ہے، آپ انسانیت کے مرحلے پر جا کر جانا چاہتے ہیں علی بن ابی طالب کے وجود میں. نہیں ہو سکتا. طہارت لائیے تب علی بن ابی طالب کے وجود کی دلکشی سمجھ میں آئے گی. عبادتوں کی، اخلاق کی، زبان، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، اس کی طہارت لائیے. طہارت اس مقام پر ہے کہ مولا فرماتے ہیں مومن جو غلط خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ اس سے خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے. ابھی اس گناہ کو انجام نہیں دیتا. وہ خیال جو مومن کے دل میں آتا ہے، مومن اس خیال کی وجہ سے خدا سے معذرت خواہی کرتا ہے، بخشش کی درخواست کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. کیوں؟ پروردگار میں تیری بارگاہ میں ہوں مسلسل، میں امام کی بارگاہ میں ہوں مسلسل، یہ خیال میرے دل میں آیا کیسے؟ تو آپ کو سمجھنا ہے مولا کی شخصیت کو، وہ نہ ان مجلسوں سے ہو سکتا ہے، نہ ان نوحوں سے ہو سکتا ہے، نہ ان قصیدوں سے ہو سکتا ہے. یہ تو شمہ برابر بھی نہیں بتاتا. آپ کو شخصیت کو جانا ہے، خود روح علی بن ابی طالب میں غوطہ لگائیے، قلب علی بن ابی طالب میں اترنے کی کوشش کیجئے، اس روح سے اپنے اتصال کو برقرار کیجئے. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ تجانس نہ ہو، مجانست نہ ہو، ملائمت نہ ہو، مطابقت نہ ہو، موافقت نہ ہو، کوآرڈینیشن اور ہارمونی نہ ہو، سملیرٹی نہ ہو، مشابہت نہ ہو. بہرحال مقطع میں آ گئی یہ سخن گسترانہ بات. اب اس خطبے کا ترجمہ سن لیجئے. الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء، حمد اس خدا سے مخصوص ہے کہ جس نے چادر اوڑی، ردا اوڑی، ابا اوڑی، کس کی؟ لبس العز والکبریاء واختارہما لنفسہ دون خلقہ. اور خدا نے کہا اب یہ عزت اور کبریائی صرف میرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. وجعلہما حما وحرما علی غیرہ. خدا نے کہا اس لکیر سے آگے کوئی بڑھ کر خبردار نہ آئے گا. جو آئے گا میرے الفاظ ہیں، میرے الفاظ. آؤ گے بھسم ہو جاؤ گے، نہیں آ سکتے. وجعلہما حما وحرما علی غیرہ واصطفاہما لجلالہ. اور خدا نے چن لیا عزت اور کبریائی کو اپنی جلالت، اپنے جبروت، اپنے قہر کے لیے، کہ اب جو بھی خدا کے ساتھ اس کبریائی اور عزت میں، جلال میں شریک ہوگا وہ برباد ہو جائے گا.
اور پھر اس کے بعد کیوں فرمایا لیمیز الملائکۃ المقربین لیختبر ملائکۃ المقربین لیمیز المتواضعین منہم من المستکبرین. خدا نے یہ کام کیوں کیا؟ خدا نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اپنے ملائکہ کا امتحان لے سکے. کہ کب لیا ملائکہ کا امتحان؟ شیطان سے کہا سجدہ کر لو، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فرمایا امام المومنین نے فعدو اللہ امام المستکبرین امام المتکبرین وسلف المستکبرین. جو خدا کا دشمن شیطان ہے، امام المتعصبین وسلف المستکبرین، تعصب کرنے والوں کا امام ہے. سب سے پہلے جس نے تکبر کیا وہ شیطان ہے. خوب توجہ فرما رہے ہیں آپ. امیر المومنین بتا رہے ہیں کہ شیطان کے وجود میں چیز کیا تھی. اب اس کے بعد جب امیر المومنین گفتگو کو یہاں تک لائے تو پھر اس کے بعد جناب امیر المومنین نے آدم کی خلقت پر گفتگو کی. اب آدم کی خلقت پر گفتگو میں نہیں کروں گا، گفتگو کو یہیں پر روکوں گا. اب یہ خدا ایسا ہے کہ جس کی یہ عظمت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عظمت جس کی. خدا نے کہا عزت اور کبریائی میری ہے، جو رزق مانگو کہ دے دوں گا. سلیمان نے حکومت مانگی دے دی، فرعون نے بھی حکومت چاہی دے دی. جس اللہ کے متقی بندے نے خدا سے جو چاہا دے دیا، جس فاسق و فاجر نے جو چاہا دے دیا. خدا کہہ رہا ہے جو چاہیے ہم سے دو، لیکن ہماری عزت و کبریائی میں دخل مت دینا. اب یہ خدا ایسا ہے. اس خدا نے اپنی معرفت کو جوڑا کس سے؟ اب سورہ زمر میں چلیے اور سورہ انعام میں آیت کو سنیے. لوگوں نے کہا، کفار نے کہا، جب کفار نے انبیاء کو ٹھکرایا تو پروردگار نے وہاں پر آیت کو نازل کیا، وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے خدا کی معرفت نہیں رکھی، جو حق تھا خدا کو پہچاننے کا وہ نہیں کیا. جس طرح سے خدا کو پہچاننا چاہیے تھا وہ نہیں پہچانا. خدا کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیں، مجمع وہاں تک بیٹھا ہے. سمجھیے خدا نے اپنی معرفت کو جوڑا تو کس سے جوڑا؟ خدا اپنی توحید کو، ذات ربوبی کی معرفت کو خدا جس سے جوڑ رہا ہے، سنیے، وما قدر اللہ حق قدرہ. سورہ زمر میں آیت اور طرح سے ہے. اب میں سورہ انعام پڑھ رہا ہوں. وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے خدا کی معرفت کو اختیار نہیں کیا، یہ نہیں مانے اللہ کو. جو معرفت کا حق تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. پروردگار کیوں ادا نہیں کیا؟ تجھے کریم نہیں مانا، رحمان نہیں مانا، رحیم نہیں مانا، تجھے کیا نہیں مانا؟ فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے خدا کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ. دیکھو انہوں نے یہ کہا کہ خدا نے آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی. تو اب سمجھ میں آیا زمین پر توحید تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ اگر عالم برزخ میں، عالم عقبہ میں، عالم آخرت میں، عالم ذر میں، عالم الس میں، مجھے نہیں پتا کیا نام لوں، وہاں پر کہ جب خدا نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، اپنی توحید کو آزمایا آدم پر سجدے کے ذریعے. زمین پر اپنی توحید کو آزمایا کہ دیکھو اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدا نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، تو در حقیقت انہوں نے ہمارے انبیاء کو نہیں ٹھکرایا، ہماری توحید کو ٹھکرایا. یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جناب موسیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. حبیب ان سے کہو یہ بتائیں یہودی، قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا. یہ بتاؤ کہ وہ کتاب جو موسیٰ لے کے آئے تھے کیا ہم نے نازل نہیں کی؟ ہم اپنی توحید کی نورانیت بتاتے ہیں انبیاء پر کتابوں کو نازل کر کے. غور فرمایا آپ نے؟ لہذا اب یہاں پر جب گفتگو ہوئی تو اب آپ بس آخری مسائل کی طرف آ رہا ہوں. اب آپ سمجھے عالم غیب میں فرشتوں کی مدد کی پروردگار نے اپنی رحمت کے ذریعے. کہا کہ دیکھو غلط گفتگو مت کرو، آدم ہمارا بندہ ہے، آدم ہمارا عبد ہے، ہم نے خود بنایا ہے. زمین پر کس نے مدد کی؟ یہ رحمت الہی وہاں سے کیسے آئے؟ زمین پر خطبہ قاسیہ میں اسی نے مدد کی کہ جس کی زبان خدا کی زبان ہے. علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ دیکھو واقعہ یہ ہوا تھا، خبردار تم اپنے وجود میں اس چیز کو مت لے کر آنا. اور یہ تسلسل آگے بڑھا. خطبہ غدیر میں ختمی مرتبت نے فرمایا معاشر الناس اعلموا، اے لوگوں جان لو، ان اللہ اخرج ابلیس من جنتہ، خدا نے ابلیس کو کئی ہزار برس عبادت کرنے کے بعد صرف آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تھا. کیوں نہیں کیا تھا؟ آدم نے حسد کیا تھا، ابلیس نے حسد کیا تھا، ابلیس نے حسد کیا تھا آدم سے. فاخرجہ اللہ من جنتہ، خدا نے
خدا نے جب دیکھا کہ ابلیس نے آدم سے حسد کیا ہے تو خدا نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا. ایک سجدے کی خاطر حسد کیا تھا. کہا کہ دیکھو اب تم کو بتائے دے رہا ہوں یہ جو میرے ہاتھوں پر بلند ہو چکا ہے نا میدان غدیر میں, فلا تحسدو ہو, 6000 برس عبادت کی تھی, آدم کو نہیں مانا تھا, جنت سے نکال دیا. تم دیکھو اگر علی سے حسد کرو گے خدا تمہارا کیا حشر کرے گا. امیر مومنین فرمایا فعدو اللہ یعنی شیطان خدا کا دشمن ہے. امام المتعصبین والسلف المستكبرین. علم ترو, کیا تم نے نہیں دیکھا کیف وضعہ اللہ بترفعہ, تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے اٹھا کر کس طرح سے ذلت کی زمین پر پٹکا ابلیس کو, کہ جب ابلیس نے اپنا سر اٹھایا یا علی کیوں کیا. جناب امیر فرمائیں گے خطبہ پورا نہیں پڑھا, ابھی تو تم نے پڑھا الحمدللہ الذی لبس العز والکبریاء, حمد اس خدا کی جس نے عزت اور کبریائی اپنی ذات سے مخصوص کی. اگر علی نہ ہوتے آدم اور ابلیس کے قصے کی باریکیاں کون بتاتا. یہ علی آدم اور ابلیس کے قصے کی باریکیاں نہیں بتا رہے, فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وہاں فرشتوں کی مدد کی تھی رحمت الہی نے خود, یہاں تمہاری مدد خدا کی زبان کر رہی ہے جو علی ابن ابی طالب کے دہن میں ہے. وہاں رحمت ویسے شامل ہوئی تھی, یہاں علی ہے مالک رحمت الہی جو تم کو بتا رہا ہے کہ شیطان کا قصہ تھا کیا. صلی اللہ علیہ یا مولا یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان, صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن, اجرک اللہ فی مصابت جدک الحسین. اپنے الفاظ میں مصائب پڑھوں گا, روایت کا ترجمہ اپنے الفاظ کو شامل کرتے ہوئے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں منہ بمنہ حرف بحرف بالکل روایت پڑھ رہا ہوں, آسانی کے لیے اپنے الفاظ بھی شامل کروں گا, بچوں کے ذہن میں رہے. آقا ہمارے پاس کسی کو بھیجیے. مدینے پہنچے مولا 3 شعبان کو, اور 15 شعبان کو مسلم ابن عقیل کو خط دے کر بھیجا. وَقَيَّ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ قَدْ بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ أَخِي وَابْنَ عَمِّي وَثِقَتِي وَرَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. اے کوفے والو, بڑے ایک باعتماد شخص کو بھیج رہا ہوں تمہارے پاس جو میرا بھائی ہے, میرے گھر والوں میں سے ہے, میرا قابل اعتماد نمائندہ ہے. مسلم نیمہ شعبان کو مدینہ مکے سے نکلے اور ماہ مبارک رمضان کی ابتدائی تاریخوں میں کوفے پہنچے. عجیب کام کیا مسلم نے یہ 2-2.5 مہینے میں, 1.5 مہینے میں کس طرح سے خون ابو طالب کی لاج رکھی ہے, واقعاً عقل حیران ہے. اس کے بعد بیعت لینا شروع کی. 18 سے 20,000 15,000 مختلف تعداد ہے. آقا حسین کے لیے بیعت لینا شروع کی اور ایک اچھے خاصے تعداد لوگوں کی جمع ہو گئی. میرا جی چاہتا ہے یہ جملہ ضرور کہوں جناب مسلم کے سلسلے میں کہ جب ابن زیاد آیا شریک ابن عاور یا حانی ابن عروہ کی عیادت کے لیے تو مسلم سے صاحب خانہ نے کہا کہ تم چھپ جاؤ, جیسے ہی میں اشارہ کروں باہر نکلنا اور ابن زیاد کے سر کو کاٹ دینا, ابن زیاد ختم ہو جائے گا, پھر آقا حسین مدینے میں بڑے سکون سے آ پائیں گے. مسلم نے قتل نہیں کیا. ناراض ہوا صاحب خانہ, کیوں قتل نہیں کیا؟ مسلم نے مختلف وجوہات بتائیں, وہ وجوہات میں ذکر نہیں کروں گا. میں ایک وجہ بتاؤں گا کہ جو مسلم کی زیارت کے ذریعے ہے, مزئی تعالی بصیرتن, مسلم کسی کو قتل کرنے نہیں آئے ہیں, مسلم حسین کی لاج رکھنے آئے ہیں. اگر دھوکے سے قتل کر دیتے تو یہ حسین کے نمائندے کے لیے آر ہوتا. یہ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بیعت کی, کوفے میں افواہ پھیلا دی گئی کہ جو مسلم کے ساتھ ہے شام سے یزید کی فوجیں چل چکی ہیں اور جو مسلم کا ساتھ دے گا یزید کی فوجیں آ کر اس کو قتل کر دیں گی.
تو آہستہ آہستہ مسلم کے ساتھی مسلم کا ساتھ چھوڑ گئے، یہاں تک کہ خواتین آتی تھیں، کوئی اپنے بھائی کا، کوئی بیٹے کا، کوئی شوہر کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتی تھیں۔ مسلم نے جب پلٹ کر دیکھا عشاء کی نماز کے بعد کوئی 18 سے 17 20 آدمی رہ گئے۔ اب یہ بنی ہاشم کی عزت ہے، مسلم نے یہ نہیں کہا مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اپنے گھر میں چھپا دو، نہیں میری وجہ سے تم پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ اب مسلم بنی کندہ کے محلے کی طرف رواں دواں ہیں، خدا آپ کو قسمت کرے، روزی نصیب کرے۔ جب آپ باب الصوبان کے سامنے کھڑے ہوں گے مسجد کوفہ کے، تو دائیں طرف کا جو علاقہ ہے جہاں دکانیں بن چکی ہیں یہ محلہ بنی کندہ ہے، وہاں مسلم جا رہے ہیں۔ آدم نہ آدمزاد، کوفے میں عجیب خوف کا سما ہے، پیاس لگی، اب چلنے کی طاقت نہیں ہے، بھوک و پیاس کا عالم ہے، نقاہت ہے۔ شہزادے میں ایک چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ دو خواتین ہیں ہماری یہاں جو خانوادہ نبوت سے نہیں ہیں، لیکن ان کی بڑی عزت ہے ہماری یہاں، اور میں کیا یقیناً حضرت حجت عزت کریں گے۔ ایک نیشاپور کی شدیدہ، کیا کہنے، جس کا خمس خود 7ویں امام نے وصول کیا، غریب ترین عورت، ایک چھوٹا سا کپڑا بھیجا خمس میں اور 2-4 سکے۔ راوی کہتا ہے مجھے شرم آئی کہ میں 7ویں امام کو خمس دوں، شاید امام کہیں گے یہ کیا خمس آئی اتنا کم، میں نے نہیں دیا جان بوجھ کے۔ جب امام نے 7ویں امام سب کا خمس لے چکے، کہا شتیتا کا خمس کیوں نہیں دیا؟ جب لیا تو یہ فرمایا 7ویں امام نے فرمایا شتیتا سے کہنا کہ ہم اس کی نماز جنازہ میں آئے، اور اگر اس طرح کی کوئی مومنہ مرے گی کہیں بھی تو سب کو بتا دو کہ ہم اہل بیت اس کے جنازے میں آتے ہیں، خلوص تو ایسا ہو۔ اور دوسری یہ خاتون طوعہ، یہ اپنے بیٹے کا، داماد کا، بھائی کا، مختلف روایتیں انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھول کر دیکھا کہ میرا بیٹا اب تک نہیں آیا، اچانک دیکھا 55 54 56 سال کا ایک شخص میرے گھر کے چبوتے پر بیٹھا ہے۔ کہا کہ دیکھو میرے، اب یہ طوعہ کا دین دیکھیے، اب دین ہے طوعہ۔ کہا کہ میرے چبوتے پر مت بیٹھو، تم نامحرم ہو، میں تنہا خاتون ہوں، اچھا نہیں ہے میرے چبوتے پر بیٹھو، کسی اور جگہ جا کر بیٹھو۔ کہا کہ اگر تو مجھے ایک جام آب دے سکتی ہے تو دے دے، اور یہ بتا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے۔ شتیتا نے کہا تجھے کس نے کہا تھا اس پرآشوب دور میں مسافر کیوں آیا ہے؟ تو ہے کون جو کوفے میں لینے کیا آیا ہے؟ کہا کہ میں اس گھرانے سے ہوں جس کی مودت کو خدا نے قرآن میں واجب کی ہے۔ اب یہ مومنہ چوکی، کہا مزید تعارف کروائیے گا؟ کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ہے، فرزند فاطمہ کا سفیر ہوں۔ یہ جو مومنہ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ میرے چبوترے سے اٹھ جا، اب جب سمجھ لیا کہ نور امامت کا نمائندہ ہے، اپنے گھر کے دروازے کو پارٹو پارٹ کھولا، کہا مولا گھر آپ کا ہے، میں آپ کی خادمہ ہوں۔ ایک حجرے میں لے گئی، بار بار جاتی تھی کہ مولا کوئی حاجت ہے۔ پھر جب کافی وقت گزرا تو سینی میں غذا اور کھانا رکھ کر اس نے اس حجرے میں لے کر گئی۔ اتنے میں اس کا ملعون بیٹا بھی آ گیا، پوچھا کہ یہ بار بار تم اس حجرے میں کیوں جا رہی ہو؟ کیا کہ کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ جب اصرار کیا تو اس مومنہ نے بڑی شدید قسمیں دی، کہا تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں، کہا مان لی، کہا رسول خدا کی قسم دیتی ہوں، خانوادہ رسول کی قسم دیتی ہوں کہ راز کو بتائے گا تو نہیں، دیکھ ہم رسوا ہو جائیں گے رسول خدا کے سامنے، فاطمہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ دیکھ یہ بڑے عظیم گھر کا اس وقت یہ شخص موجود، کہا بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ کہا سفیر حسین ہمارے گھر میں مہمان آیا، پناہ لی ہے، کسی کو بتانا مت۔
کہا کہ البشارہ، کیا خوشخبری دی؟ میں تو مسلم کا سر کاٹ کے لے جانے کی تگدو میں تھا۔ اس نے ہاتھ پیر جوڑے لیکن ملعون نہ مانا۔ ایک دفعہ یہ مومنہ حجرے میں گئی، کہا کہ مولا آقا کھانا جوں کا تو رکھا ہے، آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا؟ کہا دیکھو جب تم گئی تھی تو مجھے ذرا نیند آ گئی، میں نے خواب میں اپنے چچا امیر المومنین کو دیکھا، فرماتے ہیں حلم الینا عجلو، مسلم جلدی آؤ تمہارا انتظار کر رہے ہیں عجیب۔ ابھی یہ گفتگو بخدا اتنا مظلوم شہزادہ ہے نا یہ، ابو طالب کے خون کی ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ گلی میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں۔ اس مومنہ نے کہا کہ دیکھیے آقا گلی میں نہ جائیے گا، یہ فوجیں آ چکی ہیں، میں بڑی معذرت خواہ ہوں، میرا ملعون بیٹا جا کر بتا چکا ہے ابن زیاد کے فوجی آپ کو گرفتار کرنے آ چکے ہیں۔ جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ مجھے اس جملے کو شام غریبہ سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے جو مسلم نے جواب دیا، آپ خود بخود جوڑیے گا اس جملے کو شام غریبہ سے۔ مسلم نے جواب دیا، اے بی بی، اے مومنہ، یہ ہمارے گھرانے کی شان کے خلاف ہے کہ کسی مومنہ پر کوئی آنچ آئے ہماری وجہ سے۔ میں کہوں گا مسلم یہ عام مومنہ ہے، شام غریبہ میں رسول کی بیٹیاں۔ مسلم گلی میں باہر نکلے، عجیب مقابلہ کیا۔ جانتے ہیں کیا کیا گیا؟ رسی کے گولے بنائے گئے، آگ لگائی گئی، مسلم کے اوپر جلتے ہوئے گولوں کے ساتھ حملہ کیا گیا۔ میں کہوں گا مسلم یہ جلتے ہوئے گولوں سے تم پر حملہ نہیں کیا جا رہا، یہ تم ان شہزادیوں کی پرسہ دے رہے ہو جن کے گھر اور خیمے شام غریبہ میں جلیں گے۔ ایک دفعہ مسلم جنگ کرتے جا رہے ہیں، دسیوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا گیا۔ مسلم تلوار رکھ دو، ہم جنگ نہیں کریں گے، تمہیں امان تھی۔ تلوار زمین پر رکھی، جیسے ہی رکھی مشکیں کسی، مسلم کو ہاتھوں میں رسی امان کے دربار ابن زیاد میں لے گئے، سلام کرو۔ مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ کچھ چاہیے؟ کہا اگر ہو سکے تو پانی پلا دو۔ جام آب آیا، مسلم نے پیا۔ جانتے ہیں نا مسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، ہونٹ پر بڑا گہرا زخم ہے، بھل بھل خون بہ رہا ہے۔ مسلم نے کٹورا اپنے لبوں کے پاس جب نزدیک کیا تو خون آلود ہو گیا۔ مسلم نے کہا دوسرا لاؤ، دوسرا کٹورا آیا، مسلم نے پینا چاہا، پھر خون آلود ہو گیا۔ مسلم نے تیسرا کٹورا منگوایا، پھر پینا چاہا، خون آلود ہو گیا۔ قربان جاؤں اس شہزادے کی معرفت کے، کٹورا واپس دے کر کہا لو کان رزقا مقسوما لشربتہ، اگر مسلم کی قسمت میں پانی ہوتا تو مسلم پانی پی کر مرتا۔ میں کہوں گا مسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پانی پی کر دنیا سے جاؤ اور تمہارا بھائی حسین تشنگی کے عالم میں گھوڑے سے زمین پر گرے۔ بس ایک دفعہ مسلم کو دارالامارہ کی سیڑھیوں پر لے کر جایا گیا، دارالامارہ کی چھت پر مسلم گئے، ارباب سیر و تواریخ نے لکھا، مسلم نے بیابان کی طرف دیکھا۔ اب مجھے نہیں پتا مسلم اپنے ان دو بچوں کو ڈھونڈ رہے تھے یا مسلم حسین سے مخاطب تھے کہ آقا اب کوفے نہ آئیے، کوفے آپ کے رہنے کے قابل نہ رہا۔ ابھی مسلم بیابان کی طرف رخ کر کے گفتگو فرمانا چاہ رہے ہوں گے، ایک دفعہ قاتل کی تلوار چلی، مسلم کے سر و گردن میں جدائی ہوئی، بدن مطہر کو دارالامارہ کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ آپ جانتے ہیں مسلم کے بدن مطہر کو دارالامارہ کی چھت سے کیوں پھینکا گیا؟ اس وجہ سے کہ مسلم مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، حسین کی محبت سکون نہیں لینے دے رہی۔ مسلم نے اپنے اس عمل سے بتایا آقا، ارے آقا کا جنازہ تو گھوڑے سے زمین پر گرے اور مسلم کو
زمین پر شہید کیا جائے. بس ایک دفعہ رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی. علی نے رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے آپ میرے بھائی عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کرتا ہوں. دو محبتیں ہیں, ایک محبت ابو طالب کی وجہ سے کہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے ہیں, اور دوسری محبت اس وجہ سے کہ عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام مسلم ہوگا, وہ تیرے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا. ملائکہ اس پر درود بھیجیں گے, صالح مومنین اس پر گریا کریں گے. میں کہوں گا مسلم, جب آپ کی بیٹی یتیم ہوئی تھی حسین کا کلیجہ ملا, زینب کی آغوش ملی, ماموں تھے کلیجے سے لگایا. مولا جب آپ کی بیٹیاں